نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اذان کے بارے میں کچھ ایمان افروز انکشاف آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اذان صرف نماز کا بلاوا یا ہماری روح اور دل کو سکون کے لیے مشروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ایک شرعی اور اسلامی شعار ہے اور عظمت کا نشان ہے۔ ہم دن میں 5 بار اذان سنتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے طول و عرض میں اسلامی ممالک میں دن میں 5 بار اذان دی جاتی ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کے اس طول و عرض میں کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت روئے زمین پر ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو۔ اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں گے تو انتہائی مشرقی میں انڈونیشیا واقع ہیں۔ یہاں پر صبح 5:30 بجے اذان کا آغاز ہوتا ہے اور جاوا، سماٹرا، بورنیو اور سیبل کے علاقوں میں ہزاروں مؤذن اذان دیتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ مغرب کی طرف بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 1.5 گھنٹے کے بعد جکارتا میں صبح کی اذان کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر اذان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابھی مغربی انڈونیشیا میں اذانیں جاری ہوتی رہتی ہیں کہ فوراً ملیشیا میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ملیشیا میں اذان فجر کے اختتام سے پہلے ہی برما اور پھر اس کے مغرب میں واقع بنگلہ دیش میں اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے مغربی علاقوں میں اذان فجر کے ختم ہوتے ہی بھارت یعنی انڈیا میں اللہ تعالیٰ کے بلند آواز یعنی اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ مشرق میں کلکتہ سے شروع ہونے والا سلسلہ جب مغرب میں ممبئی تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت کشمیر کے شہر سری نگر اور پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں اذان فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ جب تک اذان کا سفر پاکستان کے شمالی حصے سے کراچی تک پہنچتا ہے تو اس سے پہلے ہی افغانستان اور عمان میں اذان کی آواز گونجتی ہے، اور پھر یہاں اذان فجر کے اختتام سے پہلے ہی عراق اور حجاز مقدس میں فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ مکہ اور مدینہ سے لے کر یمن، متحدہ عرب امارات اور کویت تک اذان کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے، اور اسی دوران ہی مصر میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو مصر کے شہر اسکندریہ اور لیبیا کے شہر طرابلس میں فجر کے درمیان 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور اسی دوران پورے افریقہ میں اذان کی آواز گونجتی ہے، اور یہ سلسلہ بحر اوقیانوس کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ انڈونیشیا سے شروع ہو کر بحر اوقیانوس کے کنارے تک یہ سلسلہ مسلسل 9 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، اور اس وقت میں پھر انڈونیشیا میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اور اب اسی طرح اذان ظہر کی گونج مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس وقت مغربی افریقہ میں عشاء کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس وقت سے پھر انڈونیشیا میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ بحر الکاہل سے لے کر بحر اوقیانوس تک یہ اذان کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے کہ دن اور رات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب سینکڑوں ہزاروں مؤذن اللہ اکبر کی صدا نہ بلند کر رہے ہو، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے اور قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ تو یہ تھی اذان کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے کچھ انفارمیشن ذکر کیے۔ تو
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور سارے مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔